شیرون بشنوسکی پولیس کانسٹیبل تھی، برطانیہ کے شہر بریڈفورڈ میں کام کرتی تھی۔ 18 نومبر 2005 کو مرلی اسٹریٹ کے ایک ٹریول ایجنٹ کا ایمرجنسی الارم بجا۔ شیرون اپنی کولیگ ٹیسا میلبرن کے ساتھ ٹریول ایجنٹ کے آفس کے سامنے پہنچی اور اندر موجود لوگوں کو وارننگ دے دی۔ اندر موجود مجرموں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ برطانیہ میں ہتھیار نہیں ہوتے، چنانچہ پولیس اہلکار عموماً تیاری کے بغیر موقع واردات پر پہنچ جاتے ہیں۔ شیرون اور ٹیسا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ توقع کے برخلاف فائرنگ شروع ہوئی اور دونوں شدید زخمی ہو گئیں۔ پولیس کمک آئی، دونوں کو اٹھا کر ہسپتال پہنچایا گیا، مگر شیرون بشنوسکی جاں بر نہ ہو سکی، جبکہ ٹیسا کی جان بچ گئی۔ فائرنگ کرنے والے میں ایک پاکستانی پیراں دتا خان بھی شامل تھا۔ یہ فوری طور پر فرار ہو گیا اور پاکستان آ گیا۔ پیراں دتا 7 رکنی گینگ کے ساتھ ڈکیتی کے لیے ٹریول ایجنٹ کے دفتر میں داخل ہوا تھا۔ دفتر میں سیکیورٹی الارم لگا ہوا تھا، وہ بچ گیا اور پولیس پہنچ گئی۔ پیراں دتا کے پاس ریوالور تھا، اس نے فائرنگ کر دی۔ یہ فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ باقی 6 ملزم پکڑے گئے اور پیراں دتا کا پیچھا شروع ہو گیا۔ پیراں دتا پاکستان میں آ کر چھپ گیا۔ برطانوی حکومت نے اس کی اطلاع پر 20,000 پاؤنڈ انعام بھی رکھ دیا اور پاکستان میں موجود اپنے سفارت خانے کو بھی ایکٹیو کر دیا۔ برطانیہ کو پیراں دتا کو تلاش کرنے میں 15 سال لگ گئے۔ اس پر بے تحاشا رقم بھی خرچ ہوئی اور افرادی قوت بھی، مگر یہ لوگ 2020 میں پیراں دتا تک پہنچ گئے۔ یوں اسلام آباد پولیس نے برطانیہ کی اطلاعات اور مدد سے 2020 میں اسے گرفتار کر لیا۔ مجرم گرفتار ہو گیا، مگر یہاں ایک نیا تنازع شروع ہو گیا۔ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان مجرموں کے تبادلے کا ایگزیمنٹ مکمل نہیں ہوا تھا۔ برطانیہ کو یہ ایگزیمنٹ کرنے میں 2.5 سال لگ گئے، یہاں تک کہ 11 اپریل 2023 کو برطانیہ کی پولیس اسلام آباد آئی اور یہ ملزم کو ہتھ کڑی لگا کر لندن لے گئی اور اسے اسی تھانے میں حوالات میں بند کر دیا جس کی کانسٹیبل کو اس نے 17 سال قبل گولی ماری تھی۔ پیراں دتا کی عمر اس وقت 74 سال ہے اور یہ ریاستی ریٹ کی تازہ ترین مثال ہے، اور یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ آپ کسی ملک میں جرم تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ جرم کے بعد سزا سے نہیں بچ سکتے۔ ریاست آپ کو دنیا کے آخری کونے سے بھی تلاش کر کے لائے گی اور آپ کو کیفر کردار تک پہنچائے گی، خواہ اس کے لیے اسے کتنی ہی محنت اور سرمایہ کیوں نہ خرچ کرنا پڑے۔ آپ اسامہ بن لادن اور امریکہ کی مثال بھی لے لیں۔ اسامہ بن لادن نے 9/11 کرایا، یہ ہو گیا اور اسامہ بن لادن اس کے بعد غائب ہو گیا۔ امریکہ نے اسے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس تلاش میں $4 بلین بھی خرچ ہوئے اور سینکڑوں لوگ بھی استعمال ہوئے، مگر امریکہ نے بالآخر اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں ٹریس کیا اور 2 مئی 2011 کو اسے گولی مار کر اس کی لاش سمندر میں پھینک دی۔ یہ امریکی تاریخ کا مہنگا ترین پروجیکٹ تھا۔ امریکہ کو اس کے لیے 10 سال صبر بھی کرنا پڑا اور جستجو بھی۔ اسامہ بن لادن کی اس مثال نے ثابت کر دیا کہ آپ امریکہ پر حملہ کر سکتے ہیں، مگر آپ حملے کے بعد بچ نہیں سکتے۔ امریکہ آپ کو پاتال سے بھی تلاش کر کے لائے گا اور سزا بھی دے گا۔ دنیا میں سزا کا چھوٹا یا بڑا ہونا اہم نہیں ہوتا، سزا کا قطعی ہونا اہم ہوتا ہے۔ آپ بے شک چوری کی سزا 6 بار پھانسی رکھ دیں، لیکن اگر مجرم، جج اور پولیس کو سزا کا یقین نہیں ہوگا تو جرم بھی ہوتا رہے گا اور مجرم بھی بڑھتے رہیں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ بے شک معمولی سزا دے دیں، مگر وہ سزا قطعی ہونی چاہیے۔ مجرم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں نے جرم کیا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے سزا سے نہیں بچا سکے گی۔ میں پاتال میں بھی چھپ گیا تو بھی حکومت مجھے کھود کر نکال لے گی اور پھر عدالت اور جیل میرا مقدر ہوگا۔ میں اکثر ہندوستان کے بادشاہ علاؤالدین خلجی کی مثال دیتا ہوں۔ وہ چوری کے مقابلے میں بہت سخت تھا۔ اس کے دور میں چوری کی سزا موت ہوتی تھی۔ وہ چور پکڑتا تھا اور اسے سر عام پھانسی چڑھا دیتا تھا اور اس کی لاش پورا سال لٹکی رہتی تھی۔ وہ اس معاملے میں اتنا سخت تھا کہ اس کے مرنے کے 60 سال بعد تک ہندوستان میں چوری نہیں ہوئی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم نے اگر چوری کی تو وہ قبر سے نکل کر بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ہم ہمیشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہزاروں خوبیاں تھیں، لیکن ان کا ترہ امتیاز انصاف تھا۔ شاید اسی لیے آج 1400 سال بعد بھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو ان کے ساتھ عدل فاروقی لکھا جاتا ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال تھا کہ آپ کے دور میں کوئی شخص جرم کے بعد بچ نہیں سکتا تھا، وہ خواہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا صاحبزادہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بھی قاہرہ سے پکڑ کر لایا جاتا تھا اور خلیفہ خود اپنے ہاتھ سے اسے کوڑے مارتا تھا۔ تاریخ کا بہت مشہور واقعہ ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو ریاست مدینہ کی سرحد پر کھڑے گڈریے نے اعلان کر دیا والی مدینہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اطلاع کا سورس پوچھا تو اس نے چلا کر کہا، آج جنگلی بھیڑیا میری ایک بھیڑ اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ حرکت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں ممکن نہیں تھی۔ یہ ہوتا ہے سزا کا قطعی ہونا، جبکہ ہمارے ملک میں ہم قانون سخت کرتے جاتے ہیں مگر جرائم اس کے باوجود نہیں رکتے۔ کیونکہ مجرم جانتے ہیں اول مجھے نظام انصاف پکڑ نہیں سکتا، اور اگر اس نے پکڑ بھی لیا تو بھی ہم بچ جائیں گے۔ ہم بڑا وکیل کر لیں گے، وہ نہ ملا تو جج صاحب کر لیں گے، اور اگر یہ داؤ بھی نہ چلا تو ہماری حکومت آئے گی اور ہمیں NRO مل جائے گا، اور یوں ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ ہے ہمارا اصل المیہ۔ ہم من حیث القوم 9 مئی کو رو رہے ہیں، لیکن 9 مئی کی وجوہات تلاش نہیں کر رہے۔ سوال یہ ہے کہ عوام یا PTI کے ورکرز کو کس نے حوصلہ دیا یہ ڈنڈے لے کر نکلیں اور کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کر کے پورا گھر برباد کر دیں، یہ GHQ پر حملہ آور ہو جائیں، میاں والی میں جہاز کے ماڈل کو آگ لگا دیں، قلعہ بالا حصار پشاور پر حملہ کر دیں، سرگودا کی یادگار شودا توڑ دیں، پشاور ریڈیو اسٹیشن، سوات ٹول پلازا اور کراچی کی رینجرز چوکی جلا دیں، اور فیصل آباد میں ISI کے دفتر پر حملہ کر دیں، اور عام لوگوں کی پراپرٹیز، گاڑیاں اور دکانیں بھی جلا دیں۔ کیا یہ سچ نہیں؟ انہیں یہ حوصلہ کمزور نظام عدل نے دیا تھا۔ یہ جانتے تھے کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے، اور اگر ہم پکڑے بھی گئے تو جج ہمیں ضمانت پر رہا کر دیں گے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو عمران خان اقتدار میں آ کر ہمیں پارڈن بھی کر دیں گے اور ہمیں MPA اور MNA کے ٹکٹ بھی دے دیں گے۔ چنانچہ یہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور ہمیں آج یہ بھی ماننا ہوگا کہ ان کی یہ سوچ غلط نہیں تھی۔ ریاست نے جب TLP کی یلغار معاف کر دی، ریاست جب 6 پولیس اہلکاروں کی لاشیں دفنا کر بھول گئی، تو پھر PTI یہ جسارت کیوں نہ کرتی، یہ آگے کیوں نہ بڑھتی؟ ہم جب عام آدمی کے نقصان کو عام آدمی کا نقصان سمجھتے ہیں، اور ہم ملزموں اور مجرموں کو الٹا جیلوں میں مفت کھانا، مفت بجلی اور مفت بستر بھی دیتے ہیں، تو پھر لوگ دوسروں کی جائیدادیں اور اثاثے کیوں نہ جلائیں؟ ریاست جب پولیس اہلکاروں کا قتل بھی معاف کر دے تو پھر لوگ DIG رینک کے افسروں کو کیوں نہ ماریں؟ یہ پولیس وینز کو آگ کیوں نہ لگائیں اور عیدی کی ایمبولینس کو کیوں نہ جلائیں؟ آپ یقین کریں، ہم جب تک یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ریاست یونیفارم کو ہاتھ لگانے والوں کے ہاتھ توڑ دے گی، اور جس نے کسی ریاست یا سویلین پراپرٹی پر حملہ کیا وہ باقی زندگی مزدوری کر کے یہ نقصان پورا کرے گا، اور جیل میں بھی مجرم کو مفت کھانا، بجلی، گیس اور بستر نہیں ملے گا، اسے 12 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، اور کوئی بھی شخص جرم کے بعد ریاست کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکے گا۔ ریاست کو خواہ اسے پیراں دتا کی طرح 20 سال ڈھونڈنا پڑے، یہ اسے ڈھونڈے گی اور پھر اسے سزا بھی دے گی۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ عیدی کی ایمبولینس یا کور کمانڈر کے گھر یا عام شہری کی موٹر سائیکل کون چلاتا ہے۔ 1971 عیسوی میں بگٹی بامی نے بھی کسی کور کمانڈر کا گھر نہیں جلایا تھا، لیکن لاہور کے واقعے نے پوری دنیا میں ہمارے دفاعی نظام کے منہ پر کالک مال دی ہے، اور دنیا پوچھ رہی ہے ہم اگر کور کمانڈر کو اپنے لوگوں سے نہیں بچا سکے تو پھر ہم کل کو اپنا نیوکلیر بم غیروں سے کیسے بچائیں گے؟ چنانچہ ہم نے اگر اپنی عزت اور نظام دونوں بچانے ہیں تو پھر ایک بار یہ ثابت کر دیں کہ لوگ ایک بار سرکاری اور غیر سرکاری پراپرٹیز پر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ حملے کے بعد بچ نہیں سکتے۔ ریاست ان کو قبر سے بھی کھود کر نکالے گی اور نکال کر لٹکائے گی، خواہ اسے اس کے لیے پورا خزانہ اور ساری فوج کیوں نہ لگانی پڑ جائے۔ یہ ملک پھر بچے گا، پھر چلے گا، ورنہ آپ اب اپنی اور ملک دونوں کی فاتحہ پڑھ لیں۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔
میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔